بھائی میں نے بھی سوچا کہ اپنی نظمیں بھی پڑھا کروں اور اس کی بھی کچھ وضاحتیں کر دیا کروں، کیونکہ اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہیں۔ تو صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ یاد دلاؤں کہ بھئی میں بھی شاعری کرتا ہوں، یہ بھی ہوگا، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور مقاصد بھی ہیں۔ ان میں سے ایک مقصد ہے اردو زبان میں پیچیدہ تخیل کی سہار پیدا کرنا اور شاعری کی جدید روایت، شاعری کے موجودہ مظاہر میں جو بہت ضروری چیزیں مسنگ ہیں ان کو پیدا کر کے دکھانا، یعنی اپنی جاری شعری روایت میں جو بڑے بڑے کھانچے سے آ گئے ہیں ان کو بھرنے کی کوشش کرنا۔ تیسرے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاعری ہائر پرسیپشن اور ہائر ایکسپریشن کا نام ہے۔ تو ہائر پرسیپشن جو ہے اس کی بناوٹ تقریباً اسی طرح ہوتی ہے جیسی کہ فلسفیانہ تھیوریز کی ہوتی ہے۔ تو اس کے بغیر جو ایکسپریشن ہے یعنی اظہار ہے اس کی سطح بھی بلند نہیں ہو سکتی۔ تو ہائر پرسیپشن گویا لفظوں میں معنی کی نمو کے عمل کو جاری رکھنا یا تیز کرنے کے مترادف ہے شاعری میں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی جو ہم نے اس پہلو سے کچھ کوششیں کر رکھی ہیں کہ ہائر ایکسپریشن اور ہائر پرسیپشن، یعنی فکر بھی اور تخیل بھی ایک بلند اظہاری کے ساتھ، تو وہ بھی سامنے لانا مقصود ہے۔ اور اگلا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے لفظ کی بہت ناقدری کر رکھی ہے، یعنی ہم ان محروم لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے لیے جاری چشمہ معانی کو پتھر سے ڈھانپ رکھا ہے۔ تو ہم وہ پتھر بھی ہٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ جس کا لفظوں سے تعلق گھٹیا ہے، پس درجے کا ہے، اس کی پرسیپشن میں، اس کی جمالیات میں، حتیٰ کہ اس کی اپنی شخصیت اور ذہن میں بھی گھٹیا پن ہی طاری اور مسلط رہے گا۔ تو ایک ریفارمر جیسا بھی ایک جذبہ ہے کہ ہم اپنی گراوٹ کو ختم کریں، اسے ختم کرنے کے بہترین ذریعے کو اختیار کر کے۔ تو وہ یہ ہے کہ زبان ہمیں بالکل نہیں آتی اور وہ تھوڑا ہم لوگوں کو آنے لگے، کیونکہ لفظ پہلے کھلتا ہے پھر ذہن کو کھولتا ہے۔ اگر لفظ بالکل ہی ٹھیکرے کی طرح ہے تو ذہن موتی نہیں حاصل کر سکتا۔ تو یہ ذرا فکر ہے۔ تو یہ جو نظم آج پڑھوں گا یہ انگریزی میں لکھی تھی 2004 میں، پھر 2010 کے بعد اس کا اردو ترجمہ میں نے خود ہی کیا، لیکن یہ کہ ترجمے میں اور اصل میں بعض جگہوں پہ فرق ہے، اور ترجمے میں اصل جو انگریزی نظم ہے اس کی کچھ چیزیں جیسے چھوڑ دی گئی ہیں۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ انگریزی زبان کو، اس زبان نے اپنے آپ کو پورے ایک ایپسٹیم سے سیراب کیا ہوا ہے، مطلب ان کی فزکس میں بھی ترقی ان کی زبان سے جھلکتی ہے۔ ان کو جو معانی حاصل ہوتے ہیں جس علم سے اور جیسے تجربے اور مشاہدے سے، وہ سب وہ اپنی زبان میں ڈپازٹ کر دیتے ہیں۔
تو ہم لوگ تو ظاہر ہے کہ ہم نے تو بدصورتی اور انتشار پھیلایا ہے، وہی چیز ہماری زبان میں آ گئی ہے۔ تو انگریزی میں ہر طرح کا خیال، ہر طرح کا تصور اور ہر طرح کا ایکسپریشن وہ جو ہے وہ آسانی سے شعر میں کھپایا جا سکتا ہے، اور وہاں کوئی نئے سے نیا اظہار بھی، نئے سے نیا فریز بھی اجنبی پن نہیں پیدا کرتا، یعنی لوگ اس کو بھانپ لیتے ہیں، اس کی انفرادیت کو مانتے ہوئے یہ شکایت نہیں محسوس کرتے کہ بھئی یہ اتنی نئی بات ہے کہ یہ ہمارے پلے ہی نہیں پڑی۔ تو جس زبان کا پورا اسٹرکچر اس طرح کا ہو کہ وہاں نئے لفظ، نئے فریزز اور نئی تشبیہیں، تجریدی سے تجریدی مناظر وہ پہلی مرتبہ بھی جب ظاہر ہوتے ہیں تو وہ لوگوں سے واہ انفرادیت کی بنیاد ہی پر نہیں، بلکہ اس میں چھپے ہوئے مفہوم اور اس میں چھپے ہوئے محاسن کی بنیاد پر کرواتے ہیں۔ اور کوئی بھی شاعری کا کوئی بھی ریڈر یہ شکایت نہیں کرتا وہاں پر کہ یہ تو بالکل ہی نیا لفظ ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم اسے کہاں سے دیکھیں۔ اور جب لفظ ہی نیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے معنی بھی جو ہیں وہ ہمارے تجربے اور مطلب حافظے میں نہیں ہیں۔ تو ہم ہر وہ چیز جو ہمارے افلاس کا ازالہ کر سکتی ہے اس سے بالکل اجنبی بن جاتے ہیں، اسے اپنے لیے بالکل اجنبی بنا لیتے ہیں، اور وہ ایسی اجنبی چیزیں بن جاتی ہیں کہ جو ہمیں کشش کرنے کے بجائے ہمیں گویا ان سے کراہت میں مبتلا کرتی ہیں۔ تو جیسے رینگنے والے لوگ جو ہیں وہ اڑنے والوں کو کراہت سے دیکھیں، تحقیر سے دیکھیں، یہ رویہ ہمارے یہاں پیدا ہو چکا ہے۔ تو اس سب سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سب سے گویا ریلیجس پیشن کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ تو خیر تو انگریزی زبان میں اور اردو زبان میں ظاہر ایک بہت زیادہ فرق ہے۔ وہاں ہر طرح کا ذہن اپنی زبان کے سیمینٹکس کو تازہ رکھتا ہے، اس میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، اس میں تضادات کی قبولیت پیدا کرتا چلا جاتا ہے، اس میں ہر لفظ کو اس طرح کے استعمال والے چینل میں ڈالتا جاتا ہے جہاں وہ اپنے معانی خود بخود حاصل کر لیتا ہے، اور اپنے معنوی شجروں کو بھی ایک کوالیفائیڈ ریڈر پہ ظاہر کر دیتا ہے کہ اس لفظ کے فزکس کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو یہ معنی، نفسیات کے تناظر سے دیکھیں تو یہ معنی، اور رومانویت کے پہلو سے دیکھیں تو یہ مفہوم۔ یہ سب چیزیں جیسے وہاں کا ہر لفظ جو ہے وہ اپنی تمام بنیادوں کو ایکسپریس کرتا رہتا ہے، آتھر کی منشا ہو یا نہ ہو۔ تو یہ ظاہر ایک بڑی زبان ہے، تو وہاں معنی اور مفہوم بننے کا عمل بہت کثیر الجہات ہے۔ انگریزی میں کوئی بھی لفظ کچھ برس سے زیادہ ایک مفہوم کا قیدی نہیں ہوتا۔ وہاں لفظ ڈکشنری میں بند نہیں رہتے، بلکہ ڈکشنری کو بار بار جو ہے وہ ریوائز ہونا پڑتا ہے، یعنی لفظوں میں ایسی زندگی ہوتی ہے کہ وہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں تو وہ ڈکشنریاں جو ان کے پنگھوڑوں کی حیثیت رکھتی ہیں وہ بھی پھر پنگھوڑے سے کیبن بنتی ہیں، کیبن سے وہ کمرہ بنتی ہیں۔ تو ہم کہیں بھی نہیں ہیں۔ ہماری ایک مجبوری جو مطلب بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ کہ ہمارے
ہمارے یہاں تجریدی اوصاف اور تجریدی تصویروں کے اظہار کا کوئی چلن نہیں ہے، یعنی کوئی سانچہ ہے ہی نہیں کہ جہاں ہم نئے ایڈجیکٹیوز استعمال کریں اور وہ نئے پن کے باوجود بامانی ہوں۔ اسی طرح ہم جیسے ایک ایبسٹریکٹ آرٹ جیسی امیج بناتے ہیں اور وہ امیج جو ہے وہ تازہ ہو، نئی ہو، تازہ ہو اور بہت سگنیفیکنٹ ہو اپنے ریڈر کے لیے، تو اسی وجہ سے ہمارے یہاں یہ روش ہے کہ شاعر کیا کہتا ہے، شاعر کی مراد کیا ہے، مصنف کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہم لوگ کیونکہ لفظ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پنجروں میں بند ہیں، تو مصنف جو ہے وہ جس پنجرے کو سامنے لا کے رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم اس سے پوچھتے ہیں بھئی یہ کون سا پنجرہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ اس پنجرے کا لفظ ہے۔ تو انگریزی وغیرہ یا ترقی یافتہ زبانوں میں یہ ماحول نہیں ہے۔ تو اب اس میں دوسرا یہ کہ زبان کی ترقی اس زبان کو بولنے والوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ترقی بھی اور تنزل بھی۔ تو اب وہ لوگ جو انگریزی کو میڈیم بناتے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اب ہر علم کے کسٹوڈین ہیں، ہر روایت کے وارث ہیں۔ تو ہم نے اور انہوں دنیا اتنی خوبصورت بنا دی ہے، مطلب بظاہر ابھی ہم مشترک بات نہیں کر رہے، یہ تحسین نہیں ہے، یہ لسانیاتی ایک تھیوری بنانے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ وہاں دنیا اتنی خوبصورت بنا دی گئی ہے کہ وہ لفظوں میں ہمیشہ ایک شادابی اور رنگینی رہتی ہے، وہ کسی بھی چیز کو اسی طرح بیان کریں گے تو وہ خوبصورت ہوگی۔ ہمارے یہاں یہ کہ ہماری زبان دنیا میں بدصورتی پھیلانے والوں کی زبان ہے، تو دنیا میں بدصورتی پھیلانے والے زبان کو خوبصورت نہیں بنا سکتے، اظہار سے خوبصورتی مطلب حسن اظہار تک نہیں پہنچ سکتے، اور ایک وہ جمالیاتی پرسپیکٹیو اور جمالیاتی پرسیپشن اور جمالیاتی نظر، ان سب سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہ جاتا۔ اس کا ثبوت ہماری شاعری دیکھ لیجئے، اور اس میں کچھ نہ دیکھیے تو صرف امیجری دیکھ لیجئے کہ وہ امیجری کس درجے کی ہے۔ یہ جو اب میں نظم پڑھوں گا، یہ گویا اس کا بنیادی تھیم ہے انسان، اس کی داخلی فطرت اور اس کے سامنے کائنات، ان کے تعلق میں جو لایعنیت اور کیاس پیدا ہوتا جا رہا ہے، یہ نظم اس کا ایک بیان ہے۔ اور اس میں جو ہے اس نظم کو یوں دیکھنا چاہیے کہ فطرت کا بھی جیسے آخری دن ہے، یہ جو کائنات کا، یہ فطرت خارجی کا آخری دن ہے، اور وہاں ایک آخری انسان کھڑا ہے۔ فطرت کو بھی کل فوت ہو جانا ہے، آخری انسان کو بھی کل فنا ہو جانا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے زندگی اور موت، وقت اور کائنات، حقیقت سے بالکل خالی صورتیں اور اشیاء، تصورات، احساسات، یہ سب اپنے ہالونیس کے ساتھ بننے کے آغاز میں ہیں، یعنی اب ایک نیا فیز شروع ہو رہا ہے، ایبسرڈیٹی کا ایک نیا فیز شروع ہو رہا ہے، تمام بائنریز کو ایبسرڈائز کرنے کا، اور اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ ہاں اور نہیں کا جو ایک وہ پولز ہیں، اپوزٹ پولز، ان کو یہ مسمار کر چکے ہیں۔ ہاں اور نہیں کے پولز اگر ایکٹیو حالت میں نہ رہیں
تو آدمی نہیں رہ سکتا، کائنات موجود نہیں رہ سکتی. تو یہ ان پولز کو گرا رہے ہیں. تو خیر مطلب اس نظم میں شاعری میں ذرا لائسنس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ منطقی باتیں نہ بھی ہوں تو وہ چل جاتی ہیں. تو یہ واضح رہے کہ یہ جو ایک فقرہ میں نے عرض کیا ہے وہ اس نظم کی جیسے روح ہے کہ ہاں اور ہاں یا نہیں. یہ آدمی کے علم کی، آدمی کے عمل کی، آدمی کی نفسیات کی اور چیزوں کے موجود ہونے کے انداز کی سب سے بڑی بنیاد ہے. یعنی شعور ہو یا وجود ہو، وہ انہی دو بنیادوں پر استوار ہے، ہاں یا نہیں. جو ہاں میں آ گیا وہ نہیں میں نہیں ہے، جو نہیں میں چلا گیا اس کا ہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ اگر بلر کر جائے یہ فرق، یہ تضاد، تو اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے وہ اس نظم میں جیسے دیکھنے یا جھانکنے کی کوشش کی گئی ہے. تو وہ میں عرض کرتا ہوں پہلے انگریزی کی پڑھ دیتا ہوں. اچھا یہ آج میں نے یہاں ڈسپلے بھی کروایا ہے کیونکہ میری انگریزی میں ریڈنگ اچھی نہیں ہے، وہ زبان وہ ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ دیکھ بھی لیں کہ اس نظم کا عنوان انگریزی میں تھا اے ڈارک ڈریم، اے ڈسٹی فلیم in a darkening heart. A virgin horse is stepping over the fields green and unseen, like a mirror set against the image of a nothingness. Nay, I know as I know not. یہ دیکھیں ہاں اور نہیں کا نالج میں یہ ختم ہونا. I know as I know not how to define the height that's growing in the undreamt deeps, that's growing in the undreamt deeps in the ocean's non-temporarily leaps. Now I want a sleep, sweet and sound, like the death under no sky. Like the death under no sky, under a vague shadow. A sun, a very dim sun, a very dim sun loosely pasted on a de-imagined horizon. Yes, absurdity is the prime substance of the universe otherwise. What do you mean by this and that? Nothing, my dear friend, everything. Nothing, my dear friend, everything. Dying at last is the solution. But for what? Life. Rather life. An unfelt pain grabbing mine no heart. An unfelt pain grabbing mine no heart. Now I want to wake up to the whistle of none. I want to wake up to the whistle of none. Unlike the fire on a fabulous sand dune, unlike the edge of an ancient dagger.
یہ نظم ہو گئی، اور اس میں دیکھا ہوگا کہ جیسے ڈسٹی فلیم ایک علامت ہے، تو یہ جیسے جو جذبہ وجود ہے، جس سے وجود اپنی ساخت میں حقیقی اور اپنے شعور میں بامانی ہوتا ہے، وہ جیسے ایک ڈائنگ پیشن ہے، اور یہ جیسے روح کا گم ہو جانا ہے، لاس آف اسپرٹ ہے۔ پھر اس کا جو اصل وہ ہے کہ یہ ڈیوائن کو پروفین کرنے کا نتیجہ ہے، یعنی اس شعلے کا ڈسٹی ہونا اس بات کی طرف بھی ایک اشارہ ہے کہ ڈیوائن پریزنس کو پروفین کر دیا گیا، ڈیوائن پیشن کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خرچ کر دیا گیا۔ تو اسی طرح ڈارکننگ ہارٹ، کہ یہ جو ہے یہ جیسے ڈیوائن پریزنس میں رہنے والی ایک قوت ہمارے اندر زندہ حالت میں آنکھ کھولے ہوئے موجود تھی، وہ قوت ہم نے اسے اندھا کر دیا ہے، ہم نے اس کے اندر اندھیرا کر دیا ہے، ایسا اندھیرا جس میں کم از کم حق کی روشنی نہیں آ سکتی۔ تو اور پھر ڈسکنیکشن فرام دا وزڈم، جو پرینیل وزڈم ہے، اس کا جو میڈیم ہے وہ ہارٹ ہے، قلب۔ تو یہ جو ڈارکننگ ہارٹ ہے، یہ اپنی میٹافزیکیلٹی سے جو ہے وہ جیسے خالی کروایا جا رہا ہے۔ تو یہ سب اس میں ہے، اور یہ دو تین جو صورتیں، یہ جو دو تین اوصاف ہیں یا چیزیں، یہ ہے دا مین ان میٹامورفوسس، یہ ہے آدمی کی ڈی ہیومنائزیشن۔ آدمی جن بنیادوں پر آدمی ہے وہ سب بنیادیں گریں گی۔ تو ورجن ہارس جو ہے، ورجن ہارس اسٹیپنگ اوور دا فیلڈس، تو یہ ورجن ہارس مین اینڈ دا نیچر ان دا سیم اسٹیٹ، یعنی آدمی اور یہ باہر کی فطرت، یہ ایک ہی ذوق وجود، ایک ہی مقصد ہستی اور ایک ہی حالت وجود کے حامل ہیں۔ آدمی میں وہ حالت شعور کے ساتھ ہے، کائنات میں وہ حالت شعور کے بغیر یا شعور کے کسی ایسے شعور کے ساتھ ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گویا لوح وجود پر سے مٹائی جا رہی ہیں۔ کائنات جن بنیادوں پہ کائنات ہے اس کو مٹایا جا رہا ہے، آدمی جن بنیادوں پہ آدمی ہے انہیں گرایا جا رہا ہے۔ تو اب ہاں اس میں جو ہے نا ایک چیز جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہاں اور نہیں، یہ دونوں بے معنی ہو گئے ہیں۔ تو جہاں ہاں یا نہیں، یہ زندہ حالت میں کسوٹیوں کی طرح مستقل سوالات کی طرح موجود نہ ہوں، وہاں وجود ختم، شعور سیاہ پڑ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو عدم پیدا ہوتا ہے وہ بھی خالص نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو میجر تضاد اور پولیرٹی ہے کارخانہ ہستی میں، نظام وجود میں، اس کو اگر آپ ادھر ادھر کر دیں گے تو آپ کا عدم بھی خالص نہیں رہ جائے گا، اور یہ اب ہم بھگت رہے ہیں کہ ہمارا نہ ہونا بھی خالص نہیں رہ گیا۔ تو اب یہ جو ہے کہ اس میں جو چیز میں کہہ رہا تھا کہ اس کی بنیاد پہ ہم نے ایک تجربہ اردو میں کیا، انگریزی میں تو یہ عام بات ہے، وہ یہ ہے کہ تشبیہ کے نہ ہونے سے تشبیہ کا ایفیکٹ پیدا کرنا،
یعنی تشبیہ کی نفی کر کے تشبیہ کو جنم دلوانا۔ تو یہ اس میں جو ہے آگے تمام نظر آ رہا ہوگا کہ وہاں ہاں کو نہیں پہ نہیں کا مطلب ہاں، ہاں کا مطلب نہیں، یعنی دونوں کا مطلب کچھ نہیں۔ تو اس صورتحال کو جیسے انگریزی میں وہ کیا ہے، تو اب وہ انگریزی میں تو کچھ چیزیں زائد ہیں، جیسے میں عرض کرتا ہوں یہ جو ہے نا کہ واٹ ڈو یو مین بائی دس اینڈ دیٹ، نتھنگ مائی ڈیئر فرینڈ، ایوری تھنگ۔ یہ ذرا سا اس پہ غور کیجیے گا، فوکس کیجیے گا کہ نتھنگ ایوری تھنگ، مطلب یہ دونوں دو ہوتے ہوئے دو نہیں ہیں، ایک بننے کے بعد ایک نہیں ہے۔ تو مطلب اس کو ذرا سے پیراڈاکسیکل انداز ہے، اس کو دیکھیے گا۔ اور پھر یہ کہ بٹ فار واٹ ڈیتھ ایٹ لاسٹ از دا سولوشن، بٹ فار واٹ کس لیے مرنا ہے، لائف۔ اب یہ کہتے ہی خیال آ گیا ہے کہ لائف کا تو یہاں مطلب ہی بدل گیا ہے، تو اب یہ آخری آدمی اپنے حافظے سے مدد لے کر کہہ رہا ہے رادر لائف۔ تو اس کو بھی ذرا دیکھیے گا کہ لائف رادر لائف۔ تو an unfelt pain grabbing mine no heart، تو now I want to wake up to the whistle of none۔ اور یہ میں نے ایک تشبیہ پیدا کر دی ہے جو اس پورے نظم کا منظر، اس پورے نظم میں جو معنی ہیں اگر ہیں تو انہیں جیسے ایک پینٹنگ کی شکل دے دی ہے۔ اس کو میں کہہ رہا تھا کہ تشبیہ میں سے اس کی نفی برآمد کر کے اسے ایک بالا تر تشبیہ جیسا تاثر رکھنے والا بیان بنا دینا۔ وہ دیکھے گا unlike the fire on a fabulous sand dune، اور unlike the edge of an ancient dagger۔ تو اس کو مفہوم بنانے میں مشکل پیش آتی ہے، بس اس کو جیسے ایک تشبیہ کے طور پہ دیکھا جائے، جو جیسے وہ کیا کہتے ہیں mirror image ہے۔ تو اس کا بھائی وہ اردو میں پڑھ دوں، اور پھر جو اس میں چھپا ہوا پیغام ہے جو اس کے لیے جو کیا ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ اردو میں اس کا عنوان رکھا ہے ایک خواہش، ایک شعلہ کسی اندھے گہراؤ میں غلطاں کہتے ہیں گھلا ملا، پیچ در پیچ۔ ایک شعلہ کسی اندھے گہراؤ میں غلطاں، ایک اچھوتا فرس۔ اب یہ شفٹ ہو رہا ہے تیز سے کہ شعلہ ہے اندھے گہراؤ میں یوں گھل مل گیا ہے، اور وہاں سے یہی شعلہ جیسے ایک دوسری نظر سے ایک اچھوتا فرس ہے، ایک ورجن ہارس ہے جو انگریزی میں۔ تو یہ شعلہ، یہ ورجن ہارس، گویا اس طرح کہ ایک اچھوتا فرس بہت سبز اور پرغیاب میدانوں کی برق سیار۔ یہ ذرا انگریزی سے نہیں، یہ انگریزی کے مطابق ہے کہ ایک فرس جس کو نہ زین نے چھوا نہ سوار نے، جس کے سم بھی زمین کے لمس سے بلند ہیں۔ تو یہ وہ گھوڑا ہے جو ان میدانوں کی برق سیار ہے، یعنی ان میدانوں میں بجلی جیسے سیاحی کر رہی ہے اس طرح ہے یہ، ان میدانوں میں جو بہت سبز ہیں، یعنی جو وجود کیا ہے کا پورا جواب ہیں،
اور ساتھ ہی پرغیاب ہیں، جو شعور کیا ہے کا پورا جواب ہیں۔ تو ان کی سبزی وجود کیا ہے کا جیسے مظاہرہ ہے، اور اس کی پرغیابی شعور کیا ہے کا شافی تجربہ حاصل کرنے کا جیسے ایک ذریعہ ہے۔ تو اس میں میدانوں کی برق سیار میرے خیال میں نئی ترکیب ہے یا نئی تصویر بن جائے گی، یہی ڈر لگتا ہے اردو میں کہ اب اس کو لوگ کہیں گے یہ تو بڑی عجیب سی چیز ہے، لیکن بہرحال عجیب ہو یا غریب ہو، اس میں اس کی جو جمالیاتی قدر ہے اس پر دیکھنا چاہیے، کم از کم وہ جمالیاتی کسوٹی ہمارے یہاں جیسے ایک ورکیبل حالت میں ہونی چاہیے۔ تو میدانوں کی برق سیار ہے وہ شعلہ جو کسی اندھے گہراؤں میں اب ڈوبا ہوا ہے۔ تو ایک بلندی نمو پاتی ہوئی۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ چیزوں کو بیان کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تصویری طریقہ ہے کہ آپ ایک البم بنا دیں تو اس سے اس کے معنی جو ہیں وہ اظہار پا جائیں گے اپنے تاثرات کے ساتھ، اور ایک طریقہ یہ کہ آپ جیسے ایک منطقی ترتیب اور نظم کے ساتھ اپنی بات کہہ دیں۔ یہ بھی شاعری میں ہے، اس کے بہت بڑے آدمی اقبال ہیں۔ تو پہلی بات کہ آپ ٹکڑوں میں کر دیں اور دکھانے کے عمل کی طرح نظم سے قاری کو گزاریں۔ تو اس کے امام مولانا روم ہیں دیوان شمس میں۔ تو دونوں طریقے ہیں، تو ہم جیسے مولانا روم کے طریقے پر۔ تو ایک بلندی نمو پاتی ہوئی ناموسوم گہرائیوں میں۔ ناموسوم یعنی ایسی گہرائیاں جن کا نام نہیں رکھا جا سکا، جن کا کوئی نام نہیں ہے۔ ایک بلندی نمو پاتی ہوئی ناموسوم گہرائیوں میں، غیر مواج بحیروں میں، بحیرہ جیسے وہ چھوٹا سمندر، غیر مواج بحیروں میں ایک لامکانی اٹھان کے ساتھ۔ اب یہ کیونکہ یہ ہم جیسے اپنے آپ کو اوپر سے گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں نا، تو ہم جہاں سے گرے ہیں وہ تو تھا چھوتا فرس اور وہ سرسبز اور پرغیاب میدان۔ اب وہاں سے ہم گرے ہیں تو گرتے ہوئے بھی کیونکہ ہم ایک ایسی جگہ پہ تھے کہ جہاں بلندی گہرائی میں بھی بلندی ہوتی ہے، تو وہاں سے گرتے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ گہرائی میں جا رہے ہیں جو بلندی کا کھلیان ہے، جہاں بلندیاں اگتی ہیں۔ تو وہ جو گہرائیاں ہیں وہ ناموسوم ہیں۔ ناموسوم کیوں ہیں؟ کہ وہ اتنی شفاف ہیں کہ وہ اپنا نام جو ہے وہ گوارا نہیں کرتی۔ تو انجانی گہرائیوں میں اور غیر مواج بحیروں میں، یعنی جو سمندر ہیں یہ گویا ایک یوں کہہ لیں کہ چادر کی طرح بچھے ہوئے ہیں۔ یہ چادریں ان میدانوں کا بدل ہیں جن کی سیاحی کرنے والا گر رہا ہے۔ تو اب گرتے ہوئے یہ سوچ رہا ہے آدمی کہ میں میدانوں سے اب ان گہرائیوں میں جا رہا ہوں، یعنی مزید ترقی کر رہا ہوں جہاں بلندی نمو پاتی ہے، اور نمو کا عمل بھی اس کا مکانی نہیں ہے، اسپیشیل نہیں ہے، وہ ایک لامکانی حرکت کے ساتھ نمو پاتی ہوئی بلندیاں ہیں جہاں اب میں پہنچنے جا رہا ہوں۔ اب دیکھیے کہ یہ تیسرے بند میں
یہ ایک جھٹکا لگتا ہے، ایک بالکل مختلف تصویر آتی ہے، ایک بالکل الگ طرح کا البم کھل جاتا ہے، پچھلے البم کو پھاڑ دیا جاتا ہے کہ ایک اب جب گر گئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک مبہم پرتو کسی سورج کا، ایک مبہم پرتو کسی سورج کا، کسی انگھڑ مفروضے کی طرح، انگھڑ یعنی اناڑی پن سے بنائے ہوئے مفروضے کی طرح چسپاں ہے ایک تاراج افق پر بے سلیقگی سے۔ اب یہ آج کی دنیا ہے، ہم وہاں سے گرے اور آج کی دنیا میں گر گئے 2023 میں کہ سورج جا چکا ہے، اس کی باقیات میں ایک مبہم سی جھلک رہ گئی ہے، اور وہ جھلک بھی ایسی ٹیڑھی میڑھی اور نان انڈیکیٹو ہے کہ جیسے کسی اناڑی دماغ میں پیدا ہونے والا مفروضہ اور پھر اس مفروضے کو گویا مسلط کیا جا رہا ہے کائنات کے پورے نظام وجود پر، یہاں کی روشنی پر، یہاں کی حرارت پر، یہاں کے حقائق پر، اور وہ جو ہے وہ سورج کی جگہ گویا وہ مفروضہ جو ہے اسے چپکا دیا گیا ہے اس افق پر جہاں سے کبھی اصلی سورج نکلا کرتا تھا۔ اور وہ افق بھی ظاہر ہے کہ سورج کی موت افق کی تاراجی ہے نا، یعنی افق پھر فنا ہو گیا، فتح ہو گیا، تباہ ہو گیا، تو ایک تباہ حال ٹوٹے پھوٹے افق پر یہ ایک پرتو سا جو اناڑی پن کے ساتھ تصویر کیا گیا ہے سورج کا، یہ جیسے چپکا دیا گیا ہے، اور چپکانے میں بھی بے سلیقگی ہے، یعنی اس مفروضے کو بنانے میں اناڑی پن ہے اس تصویر کو، اور چپکانے میں بھی بے سلیقگی ہے، پھوہڑ پن سے چپکا دیا اناڑی تصویر بنانے والے نے۔ تو اب یہ آدمی جو ہے جو وہاں سے گرا ہے، جو اچھوتے فرس کے پر سواری کے منصوبے بنا رہا تھا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ سر دست، اب یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ پورا کانٹیکسٹ بدل گیا ہے اندر باہر سے، سبجیکٹ بھی بدل گیا ہے، آبجیکٹ بھی بدل گیا، اور سب ایبسرڈائز ہو گیا۔ تو اب اس کی آخری جو اس کی آدمیت ہے وہ اس طرح اظہار کر رہی ہے، یعنی آدمیت کی یہ آخری ہچکی ہے کہ سر دست میں سونا چاہتا ہوں، میں سونا چاہتا ہوں ایک نیند موت کی طرح میٹھی اور گہری، جس پر آسمان کی پرچھائی نہیں پڑتی۔ تو یہ میں کر نہیں پایا، وہ زیادہ بہتر تھا انگریزی میں کہ ڈیتھ انڈر نو اسکائی، تو خیر بہرحال تو سر دست میں سونا چاہتا ہوں۔ اب یہ آدمی گر گیا پاتال میں، جنت سے پاتال میں گرا ہے، یعنی کہ ایک ہیومن آرڈر سے ڈی ہیومنائزیشن کے کیاس میں گرا ہے۔ یہ ایک بامانی اور ہم وجود کائنات کے عدم سے کے فنا ہونے کے ملبے پر گرا ہے۔ تو اب یہ کیا کہے گا؟ ظاہر ہے اتنا بڑا یہ تو ایسا ہے کہ ٹریجڈی بھی حافظے میں موجود کچھ المیوں کی مدد سے شدت پکڑتی ہے، تو یہ تو اس طرح کا کوئی المیہ نہ تجربے میں، نہ حافظے میں، نہ وہم میں، یہ ایک بالکل ہی نئی کنڈیشن ہے۔ تو اس میں ظاہر آدمی کیا کہے گا؟ یہ آدمی جو آخری آدمی ہے کائنات کے آخری دن کو یہ گزارے گا
کہ سر دست میں سونا چاہتا ہوں، ایک نیند موت کی طرح میٹھی اور گہری، جس پر آسمان کی پرچھائی نہیں پڑتی۔ یعنی آسمان ہی غائب ہو چکا ہے، آسمان اور آسمان کا سارا کانٹینٹ غائب ہو چکا ہے۔ آسمان کی باطنی ریفلیکشن جو انسان کو انسان بناتی ہے وہ غائب ہو چکی ہے۔ تو اب اس پہ یہ کیا کہے گا؟ یہی کہ جس پر آسمان کی پرچھائی نہیں پڑتی، اور بالآخر مرنا ہی اس مسئلے کا حل ہے۔ مسئلہ موت اور عدم ہے، اس کا حل وجود اور زندگی ہے۔ مسئلہ لا علمی ہے، اس کا حل علم ہے۔ لیکن کیونکہ سب چیزیں الٹ گئی ہیں تو اب زندگی مسئلہ ہے اور موت اس کا حل ہے۔ تو بالآخر مرنا ہی اس مسئلے کا حل ہے، کیونکہ زندگی بلکہ زندگی، اس کو ذرا محسوس کیجیے گا کہ زندگی کہہ کے پھر بلکہ زندگی کہنا وہی ہے، لائف رادر لائف۔ تو کیونکہ زندگی بلکہ زندگی، ایک نامحسوس درد ہے ایک غیر موجود دل میں۔ اب یہ آج یہ ڈی ہیومنائزیشن کا جیسے بیسک تھیم ہے یا احساس ہے یا شعور ہے یا فائنڈنگ ہے یا اس کی اندرونی حیت ہے، کیا کہ زندگی ایک نامحسوس درد ہے ایک غیر موجود دل میں۔ لیکن فی الحال مجھے جاگ اٹھنا چاہیے۔ یہی آدمی جو مرنے کو آخری حل بتا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا خیال ہے، تو اس کے مطلب خیال یہ آیا کہ میں بہرحال میرے اندر ایک ایسی ارج ہے یا میرے اندر ایک ایسی مطلب ایک ایلینیشن ہے کائنات کے ساتھ کہ میں اس کے زور پر کم از کم اپنی آدمیت کو بچا سکتا ہوں۔ کائنات کی فنا کو تو نہیں روک سکا، لیکن اپنی آدمیت کو کم سے کم بچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ لیکن فی الحال مجھے جاگ اٹھنا چاہیے، اسی گھنٹی پر جو کبھی نہیں بجتی۔ اب یہ وہی ہے نا، وہ کیا وہ جو اضافت کی نفی ایک تشبیہ کی نفی ایک بڑی تشبیہ کا اثبات۔ لیکن فی الحال مجھے جاگ اٹھنا چاہیے اسی گھنٹی پر جو کبھی نہیں بجتی، کسی طلسمی ٹیلے پر روشن آگ، کسی طلسمی ٹیلے پر روشن آگ سے نامشابہ، نامشابہ نا کہ مشابہ نہیں، یہ پوری نظم کو جیسے ایک تصویر میں بند کیا ہے، آخری آدمی کے آخری دید، آخری منظر، آخری خیال، آخری خواہش، یہ ان دو لائنوں میں ہے کہ میں پہنچ سکوں وہاں کسی طلسمی ٹیلے پر روشن آگ سے نامشابہ حالت میں، اور کسی قدیم خنجر کی دھار کے نامانند، نامانند کا ہوتا ہے کہ اس کی طرح نہیں۔ تو یہ دونوں یہاں آگ اور خنجر، قدیم خنجر اور طلسمی ٹیلے پر روشن آگ، یہ ذرا سا میتھیکل ہے، اور یوں سمجھنا چاہیے کہ جن چیزوں سے ہم گرے ہیں اب ان چیزوں کی نفی کرتے ہوئے ہی اب سروائیو کر سکتے ہیں۔
اب ہم آدمی ہیں تو آدمیت کی نفی کیے بغیر نہیں سروائیو کر سکتے، یعنی ہر چیز ہونے کے لیے وہ نہ ہونا ضروری بنا دیا جائے گا، بنایا جا رہا ہے۔ تو ایک ایسی اس صورتحال میں جو ہے مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہا تھا یہ آج زیادہ ریلیونٹ ہے، آج زیادہ شدت کے ساتھ کم از کم اسے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ ہر چیز اپنی نفی سے مشروط ہو چکی ہے یا ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں بھی اپنی نفی کا عمل سست پڑے گا وہاں وہ صفحے وجود پر سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ میرے خیال میں یہ ہمارا مستقبل ہے۔